بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج دوپہر ہی سے کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک نہیں بلکہ دو ڈیلز پر کام ہو رہا ہے، اور اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جہاں ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ کرانے کی کوشش کر رہی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کروانے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر ایک نئی کوشش کے نتیجے میں، جس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ تک پیغامات پہنچائے گئے، عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان سے رابطہ کیا گیا، ان کی عمران خان صاحب سے بات چیت کروائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقاتیں ہوئیں، بشرا بی بی کی فیملی کی پھر جو ہے وہ بشرا بی بی کو پیغام ان کے ذریعے دیا گیا، اور پھر بشرا بی بی کی لگاتار عمران خان صاحب سے ہر ہفتے یعنی ایک ویکلی ملاقات ہوئی گزشتہ 6 ہفتوں میں، اور رات پھر کچھ اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ بشرا بی بی جن کو آنکھ میں تکلیف تھی، انہیں آپریشن کے لیے راولپنڈی کے ایک اسپتال لے جایا گیا، وہاں ان کی سرجری ہوئی۔ یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ وہاں 4 اہم ترین شخصیات نے، جن میں سے 2 کا تعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، انہوں نے بشرا بی بی سے ملاقات کی، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے علی امین گنڈا پور کی۔ یہ جو خبر ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کنفرمیشن نہیں کی، لیکن حکومتی حلقے اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے علی امین گنڈا پور کی، جس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے قریبی ذرائع سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو معاف کرنے کو تیار ہیں، خاص طور پر وہ معاملات جو کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر ان کی ذات کے حوالے سے کیسز کیے گئے، خاص طور پر ایک نام نہاد عدت کیس ان کے اوپر کیا گیا۔ اور اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں کہ محسن نقوی صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات کر کے اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کسی ممکنہ ڈیل پر آمادہ ہوتے ہیں تو ان کیسز پر باقاعدہ طور پر ان سے معافی مانگی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ 22 اپریل کو عدالتیں جس کیس کو جو کہ لمبے عرصے تک نہیں سنا جا رہا تھا، بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت کا معاملہ، عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ، نام نہاد 190 ملین پاؤنڈ کیس جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کیسز جو کہ عمران خان صاحب کا آئینی اور قانونی حق، اور جب بھی عمران خان صاحب کے کیسز کی، بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کی عدالتوں کے اندر آئین اور قانون کے مطابق سماعت ہوگی تو یہ کیسز ہر صورت ختم ہوں گے۔ بدلتے ہوئے سفارتی عالمی ماحول کے اندر چند دن پہلے اس قسم کے دعوے سامنے آ رہے تھے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ڈیل کے حوالے سے سعودی قیادت، ایرانی قیادت اور امریکی قیادت اپنا کردار ادا کرے۔ اس سے پہلے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اہم ترین معاملات کے اندر، چاہے وہ داخلی سیاسی معاملات ہوں، سعودی عرب اور امریکہ کا اہم ترین کردار رہا، بلکہ بعض مقامات کے اوپر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ماضی میں کہ ایرانی قیادت کا بھی کردار رہا، اور سابق آمر جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایران کے 2-3 اہم ترین دورے کیے پاکستان کے اندر 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگانے کے بعد۔ یہ تمام تر حقائق اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جس حوالے سے برطانوی ذرائع بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے کہ ایرانی قیادت کی جانب سے اسلام آباد میں جو پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد سعودی قیادت اور امریکی قیادت کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے لیے گارنٹی ہم ایران کے سامنے دیں آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ممکنہ طور پر کسی ایسی ڈیل جس میں قومی حکومت مان لی جائے، قومی حکومت فارمولے کو آگے بڑھایا جائے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پولیٹیکل سپیس کی واپسی ہو، لیکن سر دست یہ جو بندوبستی حکومت چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے مستقبل کے اندر عمران خان صاحب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کرنے کا عندیہ دیں، قومی حکومت کے فارمولے کے اوپر راضی ہوں، تو ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے،
علی امین گنڈاپور صاحب کے ذرائع کے حوالے سے، جس کی پاکستان تحریک انصاف، بشرا بی بی کے خاندانی ذرائع، عمران خان صاحب کے خاندانی ذرائع ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں کر رہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب، جو کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ کئی بار وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی قربت میں ایسی زبان انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے استعمال کی جس سے یہ نظر آتا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی ڈیل کے حوالے سے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر، تبھی میں نے سوالیہ نشان کے ساتھ اس کو رپورٹ کیا، اس قسم کی خبریں ہیں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ جو ملاقات ہے اس کو فیصلہ کن ملاقات قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے۔ لیکن اس سے پہلے عالمی سطح پر کیا ہوا؟ لبنان میں جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیتا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ عباس عراقچی سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز سے تمام تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر جو آمد و رفت ہے وہ جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے مکمل طور پر کھول رہے ہیں۔ یعنی یہ نقطہ اس میں قابل غور ہے کہ 2 ہفتوں کی یہ جنگ بندی ہوئی تھی، 4 دن اس جنگ بندی کے اعلان کو گزر چکے ہیں، اگلے 10 دن کے لیے اس آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب تک یہ جنگ بندی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ آمد و رفت اس مربوط کوآرڈینیٹڈ راستے کے مطابق ہوگی جس کا اعلان پہلے ہی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن آف ایران کی جانب سے کیا جا چکا ہے، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے تحت کام کرتی ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوجی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوجی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ ایرانی فوجی حکام نے کہا کہ تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے مقررہ راستے اور پاسداران انقلاب نیوی کی اجازت سے گزر سکتے ہیں۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی ہوئی تھی۔ اس کا جوابی ٹویٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آیا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کھولنے پر نہ صرف ایران کا شکریہ ادا کیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ بحری ناکہ بندی ہم جاری رکھیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور آبنائے ہرمز کھولنے پر ایران کا شکریہ۔ انہوں نے ایران کا نام لیا اور انہوں نے اپنی پوسٹ میں یہ کہا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور یہ کاروبار اور مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کے حوالے سے بحری ناکہ بندی پوری طاقت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی، اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا 100% معاہدہ نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے پا چکے ہیں، اور اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ پھر امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ ادا کیا اور اپنی پوسٹ میں لکھا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر زبردست شخصیات ہیں۔ پھر انہوں نے جناب یہ بھی کہا کہ امریکہ B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے پیدا ہونے والی تمام نیوکلیر ڈسٹ حاصل کرے گا۔ اس معاہدے میں کسی بھی صورت شکل کسی بھی طریقے سے کوئی رقم کا لین دین جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور آگے چل کر انہوں نے جب اس بات کا اعلان کیا اس کے بعد جہاں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا وہیں پر ان کا ایک تنزیہ بیان جو ہے وہ نیٹو کے حوالے سے بھی سامنے آیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کاغذی شیر نیٹو بیکار ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال ختم ہونے کے بعد مجھے نیٹو سے کال موصول ہوئی ہے۔ کال میں کہا گیا کہ امریکہ کو نیٹو کی کسی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے نیٹو کو جواب دے دیا، کہا کہ آپ وہ اس معاملے سے دور رہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نیٹو اپنے جہازوں کو تیل سے بھرنا نہ چاہیں دور رہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر یہ کاغذی شیر جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی برقرار رہی تو آبنائے ہرمز پھر بند کر دیں گے، اور یہ اگر انہوں نے ناکہ بندی ختم نہ کی امریکہ نے تو یہ جنگ بندی کے خلاف اسے تصور کیا جائے گا، اور اگر یہ برقرار رہی تو ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دے گا۔ یعنی خوشخبری تو آئی، ڈیل کی خوشخبری تو آئی، لیکن آدھی ادھوری خوشخبری آئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ناکہ بندی ختم نہ ہوئی تو دوبارہ سے آبنائے ہرمز بند کر دی جائے گی۔ اور پھر ایرانی وزیر خارجہ نے جب اس بات کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مربوط طریقے سے جہازوں کو گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے بلکہ اسلام آباد ٹاکس جو ہوئے تھے جس میں ایران اور امریکہ کی میزبانی کی گئی تھی، اس کے بعد شہباز شریف چنتخب وزیر اعظم انہوں نے سعودی عرب اور ایران کا دورہ کیا، سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کیا۔ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل انہوں نے ایران کا دورہ کیا، اور اس کے بعد
یہ کہا جانے لگا کہ اب ٹاکس کا جو دوسرا مرحلہ ہوگا، ٹاکس کے دوسرے مرحلے میں امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان میں اہم ترین شخصیات آ سکتی ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ اب $20 ارب کے معاہدے کے بدلے یورینیم کا ایک معاہدہ کرنے کے اوپر غور کر رہا ہے، اور دونوں کے درمیان جنگ بندی کے 3 صفحات پر مشتمل معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں، اور تجویز یہ ہے کہ امریکہ ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے فوری جاری کرے گا۔ اثاثے جاری کرنے کے بدلے میں ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ترک کر دے گا۔ ابتدائی مرحلے میں امریکہ $6 ارب خوراک، ادویات کی خریداری کے لیے جاری کرنے کو تیار ہے، اور امریکی ویب سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران نے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ امریکہ نے مسترد کر دیا، اور امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے، جس کو ایران نے مسترد کر دیا، اور ملک کے اندر ہی یورینیم کو کم افزودہ کرنے پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی۔ ایران کو طبی مقاصد کے لیے نیوکلیر ریسرچ ری ایکٹر رکھنے کی اجازت ہوگی، اور امریکہ نے ایران کی تمام جوہری تنصیبات زمین کے اوپر رکھنے کی شرط عائد کر دی ہے کہ آپ یہ کام چھپ چھپا کر نہ کریں بلکہ ظاہر کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو کہ اس معاملے میں کود چکا ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم معاہدے پر غور کر رہا ہے، کیا اگلے مرحلے میں جو مذاکرات کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں کیا اہم ترین شخصیات یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پرشکیان، ان کی کیا پاکستان آمد متوقع ہے؟ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت ان کی پاکستان آمد کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ریڈ زون بند ہے، ریڈ زون میں تیاریاں ہیں، بلکہ گزشتہ چند دنوں سے راولپنڈی اسلام آباد کو مکمل بند کرنے کے حوالے سے خبریں آئیں۔ پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید فوری طور پر کچھ شخصیات کی آمد ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے اڈے تک بند کر دیے گئے تھے 10 دنوں کے لیے۔ پھر ڈی سی راولپنڈی، ڈی سی اسلام آباد کے ٹویٹس آئے کہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ پریکٹیکلی ایسا ہو چکا تھا، بند کر دیے گئے تھے، لوگوں کو روک لیا گیا تھا، ٹکٹ ان کے کینسل کر دیے گئے تھے، معذرت کر لی گئی تھی کہ آپ نہ جا سکتے ہیں شہر سے، نہ شہر میں کوئی آ سکتا ہے۔ لیکن آج پھر جب اس قسم کی خبریں آئیں کہ ابھی ان تمام تر معاملات میں تھوڑا بہت ڈیلے ہے، تو پھر ڈی سی راولپنڈی اور ڈی سی اسلام آباد کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ سامنے آئے کہ ابھی اڈے جو ہے وہ بند نہیں کیے گئے، آگے چل کر اگلے ہفتے منگل کے دن کے حوالے سے پہلے دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ اس ویکینڈ کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، خاص طور پہ آج جس قسم کے ٹویٹس ایرانی اور امریکی انتظامیہ کی جانب سے سامنے آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی خبریں بھی تھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو ان کی آنکھ کے آپریشن کے لیے اسپتال لایا گیا، اس کے بعد پھر بشرا بی بی صاحبہ کی آنکھ کے آپریشن کے لیے انہیں اسپتال لایا گیا۔ خبر یہ ہے کہ عدالتوں سے ابتدائی سطح کے اوپر ریلیف ملنے کا امکان اگر معاملات کو آگے بڑھانے کا وعدہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ سہیل خان آفریدی ہوں، چاہے سلمان اکرم راجہ ہوں، ان کی جانب سے چند دنوں سے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت جو پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہے ان سے پاکستان تحریک انصاف کا جینون سپیس دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست میں واپسی کے حوالے سے پولیٹیکل سپیس ملے۔ مقبولیت موجود قبولیت کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر کرنے پر راضی ہوں۔ عمران خان صاحب کا موقف وہی اصولی، عمران خان صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کی کسی کے ذات کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں، اپنی ذات کے حوالے سے تمام تر چیزیں وہ آج بھی معاف کرنے کو تیار ہیں، اور یہی پیغام ان کی جانب سے اس سے پہلے چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے ذریعے پہنچا جانے والا پیغام ہو، جوابی رد عمل میں عمران خان صاحب نے یہی کہا، چاہے ان کے صاحبزادوں قاسم سلمان نے ان سے ریکویسٹ کی ان کے لندن جانے کے حوالے سے، اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہی کہا، اور چاہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی شخصیات وقتاً فوقتاً عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرتی رہیں، عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی رہیں، یہی بات عمران خان صاحب نے ان کے سامنے بھی کی کہ وہ ذاتی سطح پر جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ یا بشرا بی بی کے ساتھ، ان پر فیلڈ مارشل صاحب کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے مقتدر حلقوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سول سپریمیسی کے اوپر اور عوام کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا، ہر صورت اس کی واپسی ہوگی، اور اگر یہ مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا تو ملک کو فوری طور پر نئے الیکشن کی جانب بڑھایا جائے، جس حوالے سے وقت مانگا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بات پر قائل ہو چکی کہ قومی حکومت فارمولے سے راستہ نکل سکتا ہے، اور اگر کم و بیش ایک برس کی قومی حکومت
عمران خان صاحب کی رضامندی سے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شامل ہو، نون لیگ پیپلز پارٹی کی قیادت شامل ہو، اصلاحات کی جائیں، الیکشن اصلاحات، عدلیہ کی اصلاحات یا کوئی نئی آئینی ترمیم، ان کے نتیجے میں ملک کو نئے الیکشن کی جانب بڑھایا جائے، جس میں بیرونی گارنٹرز کے طور پر امریکہ، سعودی عرب اور ایران کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ وفاقی دارالحکومت کی آج کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔